شیخ اور مرید کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ۔ حالات کے مطابق اور وقت کے مطابق، سچویشن کے مطابق طریقے ذرا مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ نقش بندی سلسلے کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، جو ذکر سے بھی بڑی چیز ہے، وہ صحبت شیخ ہے۔ جتنا فائدہ صحبت سے ہوتا ہے شیخ کی، اتنا کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ طریقہ نقش بند ہے اور اس کا تعلق جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ تو آپ کا مقام بھی منفرد جو ہے تمام اصحاب میں صحبت کی وجہ سے ہے، کہ آپ کی صحبت جو تھی بڑی عظیم تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے کا جو سرگنا حصہ ہے، جو مشہور حصہ ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو سالک کو یہ چاہیے، سالک کہتے ہیں مرید یا طالب علم سمجھ لیں اسلامی ہے، کہ اگر وہ سنجیدہ ہے اور اس سے کچھ فائدہ حاصل اٹھانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ صحبت جو ہے وہ بہت رکھے اپنے شیخ کے ساتھ۔ جو آپ کریں وہ ہر وقت اس زندگی کے اندر ہر فعل ہر کام آپ کا وہ ہو جو اللہ کی رضا کو حاصل ہو جائے، جس کا اینڈ کس پہ ہو؟ اللہ کی رضا مندی پر ہو۔ کوئی کام بھی ہمارا فضول نہ ہو، تبھی تو غنیمت ہوگی چیز، اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں گے۔ جوان ہے تو جوانی کے مطابق، ادھیڑ عمر ہے ادھیڑ عمر کے مطابق، بوڑھا ہے تو بوڑھے کے مطابق۔ یہ نہیں ہے بوڑھا ہو گیا جی اب کیا عمل کرنا، نہیں، اس وقت جو عمل کر سکتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا، جتنی صحت دی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب تک سانس انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہ میں بیمار ہو گیا میں کیا کروں، نہیں، بیماری کی حالت میں بھی آپ وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ تو ہر حالت، کوئی بھی مومن کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ جس میں وہ بغیر بیٹھ جائے یا خاموش بیٹھ جائے۔ اور کسی سے آدمی سے پوچھنا ہوتا ہے، اس سے پوچھو جو دنیا کماتا ہے، تو مجید فرماتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کامیاب ہو گیا، اور جس کو یہ توفیق نہ مل سکی وہ محروم ہو گیا، تو فرمایا سوائے خسارے کے اس میں کچھ بھی نہیں اس کے پاس کیا۔ تو بڑی خوبصورت 3 نصیحتیں دوست، کتنا مختصر لگتا ہے کہ اپنے عقیدوں کو ہم سنبھال کے رکھیں، اپنے عملوں کو ہم شریعت کے مطابق کریں، اور تیسری چیز کیا ہے کہ کسی سلسلہ عالیہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں، کہ ذکر کرتا رہے، عقیدے کی حفاظت کرتا رہے، اپنے آپ کو تزکیہ کرتا رہے، پھل بعد ملے گا، پھل اللہ کی طرف چھوڑ دیا جائے جو ملنا ہے۔ جس نے وقت سے پہلے پھل کی طرف بھاگا کہ یار ذکر کر رہا ہوں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، چند دنوں کے اندر چاہتا ہے کہ میرا درخت ایک دم درخت بن جائے، میں آم چوسنا شروع ہو جاؤں، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ لگتا ہے یوں نہیں بلّہ، مجھ پہ اعتماد کرو، میں جو تم بات بتا رہا ہوں ہوگا ایسے ہی، لیکن ہوگا کب؟ جب میں چاہوں گا، جس وقت میں اس کے مقدر کر دیا چیز۔ ہم اکثر اس چیز سے اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو جب اتنی تسبیح کر رہے ہیں، اب تو 40 دن بھی ہو گئے، اب کیا کریں جی، فلاں دن ہو گئے، اب تو نہیں، کیا کریں جی، ابھی پورا دل نہیں لگ رہا، ابھی فلاں یہ نہیں ہو رہا۔ کبھی نہیں، اللہ پاک نے جب ایک راستہ دے دیا، جم جاؤ، استقیم جم جاؤ اس پر، کیونکہ بالکل سچا حق راستہ ہے، قرآن بتا رہا ہے، اللہ والے جنہوں نے کروڑوں انسانوں کو زندگی تبدیل کر دی ہے، اس کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ راستہ یہی ہے، جم جانا پڑے گا، پھل ملے گا، ملے گا، ضرور ملے گا، قرآن وعدہ کر رہا ہے تمہارے ساتھ۔ کیوں چھوڑتے اس راستے کو؟ کتنی آندھی آ جائیں، کتنے طوفان آ جائیں، یقین کرو کہ ہمارا پودا جو ہے بہترین زمین میں لگ رہا ہے، ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہے، ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، ہم ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہے، اس پہ عمل کے ہم نے صحیح پودے لگائے، ہر عمل ہر فعل ہمارا شریعت اور سنت کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، اور تزکیہ پورا ہے ہمارا، پوری حفاظت کرتے ہیں اپنے تزکیے کے ذریعے سے، کوئی ایسی چیز ہمارے اندر نہ آ جائے جو اندھیرا پیدا کر دے۔ جھوٹ اندھیرا پیدا کرتا ہے، غیبت اندھیرا پیدا کرتی ہے، خرافات اندھیرا پیدا کرتے ہیں، بے ایمانی، خرافات، یہ سب چیزیں اس کی حفاظت کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، آج ہوا نہیں، آج نہیں ہوا، کر رہے ہیں نہیں آپ کر، ہو گیا ابھی نہیں ہوا، یہ سب حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے چیز کو۔ جب یہ ساری محنتیں چل رہی ہیں، اللہ کہتے ہیں یوں باللہ، پھر کیوں گھبراتا ہے؟ تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے وہ وقت تیرے پاس آئے گا جب میں تجھے جنت کے اندر داخل کر دوں گا،